بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول سبق نمبر 55۔ آج کے سبق کا عنوان ہے وضو میں منہ اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالنا، حصے دوم۔ پچھلے سبق میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ ایک ہی چلو سے کلی بھی کرتے تھے اور ناک میں بھی پانی ڈال لیتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے ائمہ میں اختلاف ہو گیا ہے، کیونکہ بعض حدیث میں ایسا آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ علیحدہ کرتے تھے اور 6 مرتبہ کرتے تھے، اور اس حدیث میں ایسا آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکٹھے کرتے تھے۔ تو ان احادیث کی وجہ سے ائمہ میں بھی اختلاف ہو گیا ہے، اور بعض ائمہ کہتے ہیں پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی چلو سے ایک ہی ہتھیلی سے اکٹھے یہ دونوں کام انجام دیے جائیں، اور بعض کہتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ یہ پسندیدہ طریقہ ہے۔ تو پچھلے سبق میں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے جو حدیث ذکر کی تھی اس کی تفصیل ذکر کی، اس روات کے حالات بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ آج کے سبق میں ہم جو ائمہ کے مسلک ہے وہ ذکر کرتے ہیں اور ان کے جو دلائل ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو مضمضہ اور استنشاق اکٹھے کیے جائے یا علیحدہ علیحدہ، یعنی فصل ہے یا وصل ہے، تو اس بارے میں مسلک کیا ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو احناف کا مسلک اور امام مالک رحمۃ اللہ کا ایک قول اور اکثر شوافع کا قول، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول قدیم ہے، وہ علیحدہ کا ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ احناف امام مالک رحمۃ اللہ کا ایک قول اور اکثر شوافع یا امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول قدیم یہ ہے کہ علیحدگی بہتر ہے، یعنی 6 مرتبہ پانی لیا جائے اور 3 مرتبہ پانی لے کر کلی کی جائے اور 3 مرتبہ پانی لے کر ناک میں پانی ڈالا جائے۔ باقی امام مالک رحمۃ اللہ کا ایک قول اور اس کو ابن رشد مالکی نے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ کا ایک قول یا ایک روایت اور جو قول جدید ہے، اور اب فتویٰ بھی اسی پر ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے اور اس پر شوافع کا فتویٰ ہے کہ وہ ان دونوں کو اکٹھے کے قائل ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا مشہور مسلک بھی یہ ہے کہ یہ ایک ہی ہتھیلی سے اور اکٹھے ہیں۔ تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ علیحدہ اکٹھے ہیں، ان کی دلیل تو حدیث باب ہے، اور حدیث باب میں ایک تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے، اور پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ سند کے لحاظ سے بھی یہ دونوں حدیثیں صحیح ہے، اور درجے کے لحاظ سے بھی، اور یہ صحیحین میں بھی ہے۔ لیکن وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلی اور استنشاق علیحدہ علیحدہ ہے، تو ان کے کیا دلائل ہیں؟ ان کے دلائل ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، عن طلحہ عن ابیہ عن جدہ قال دخلت یعنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق۔ تو سنن ابو داؤد میں ہے، طلحہ جو ہے وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور پانی ان کے چہرے سے بہہ رہا تھا اور ان کی داڑھی سے بہہ رہا تھا ان کے سینے پر۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کلی اور ناک میں پانی ڈال رہے تھے۔ تو اب اس حدیث کو دیکھ لیں، یہ صریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلی اور ناک میں علیحدہ علیحدہ پانی ڈال رہے تھے۔ دوسری جو حدیث ہے وہ صحیح ابن سکن میں ہے، ابن سکن
رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور صحیح کتاب ہے جس میں انہوں نے صحیح حدیث جمع کیے ہیں. یہ کتاب چونکہ اب تک چھپی نہیں لہٰذا لیکن ان کے حوالے سے تلخیص الحبیر میں یہ روایت نقل کی ہے. روا ابو علی بن سکن فی سیاہی من طریق ابی وائل شقیق بن سلمہ قال شہدت علی بن ابی طالب وعثمان بن عفان توضأ ثلاثا وافردا المزمزة من الاستنشاق ثم قال هكذا رأينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ. امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے فہذا صریح فی الفصل. تلخیص الحبیر فی تخریج حدیث رافع الکبیر جلد 1 صفحہ نمبر 262. تو شقیق ابن سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھا. ان دونوں حضرات نے وضو کیا اور 3 مرتبہ انہوں نے تمام اعضاء کو دھویا اور ان حضرات نے کلی کو ناک میں پانی ڈالنے سے علیحدہ کیا. اور پھر ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا ہے. تو بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی اور ناک میں علیحدہ پانی کے ساتھ کیا. اب اس میں ذرا یہ بات ہے کہ اس کی سند کیا ہے. تو صحیح ابن سکن چونکہ چھپی نہیں ہے تو سند اس کی کیا ہے یہ دیکھنے کے بعد معلوم ہو سکے گا. لیکن چونکہ حدیث یہ کتاب انہوں نے صرف صحیح حدیث کے بارے میں نقل کی ہے تو امید ہے کہ یہ حدیث صحیح ہوگی کیونکہ انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ صرف صحیح حدیث انہوں نے ذکر کی ہے. یہ 2 دلائل ہو گئے. تیسری دلیل جو ہے وہ مسند احمد میں ہے. عن ابی مطر قال بینا نحن جلوس مع امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ فی المسجد على باب الرحبة جاء رجل فقال ارنی وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عند زوال فدعا قنبرا فقال ائتني بكوز من ماء فغسل كفيه ووجهه 3 وتمزمز 3 فادخل بعض اصابعه في فيه واستنشق 3. اس میں ہے کہ ابو مطر کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے مسجد میں باب الرحبہ پر. ایک شخص آئے انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ سکھایا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام قنبر کو بلایا اور کہا کہ میرے لیے پانی کا کوزہ لے کر آؤ. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا اپنے چہروں کو دھویا 3 مرتبہ کلی کی اور اپنے منہ میں انگلی داخل کی اور اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا. تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی 3 مرتبہ کلی کی اور 3 مرتبہ استنشاق کیا. تو گویا 6 مرتبہ اس طرح کرنا کا طریقہ انہوں نے بتایا. اور چونکہ شخص نے ان سے باقاعدہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ سکھاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہے. اس کے بعد 4 نمبر پر جو دلیل ہے وہ قیاس کی دلیل ہے. ہم قیاس بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ چہرے میں اگر ہم دیکھ لیں چہرے میں اور بہت سارے اعضاء ہے. جیسے مثلا ہم چہرہ دھوتے ہیں تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ چہرہ دھوتے کے وقت منہ میں بھی پانی ڈالے اور ناک میں بھی ساتھ ساتھ پانی ڈالے. حالانکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آدمی منہ کے لیے پانی لے تو ساتھ ساتھ چہرے پر بھی ڈالے اور ناک میں بھی پانی ڈالے اور ساتھ ساتھ کلی بھی کرے. لیکن جب یہ طریقہ نہیں ہے تو کلی اور ناک میں بھی علیحدہ کرنا چاہیے. جب ہر ایک عضو علیحدہ ہے تو اس کے لیے ہر ایک کو 3 مرتبہ علیحدہ دھونا چاہیے. تو قیاس کا تقاضا بھی یہ کہ دونوں اعضاء علیحدہ دھونے چاہیے. باقی اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام سے وضو کا طریقہ منقول ہے اور ان سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ سکھایا جائے تو انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ سکھایا تھا تو اس میں اکثر حدیث میں مزمزہ 3 واستنشق 3 کے الفاظ ہیں. تو ان
سے بھی ہم حناف کے مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ یہ دونوں اعضاء علیحدہ علیحدہ کیے ہیں اور ان دونوں کو اکٹھے نہیں کیا ہے۔ باقی اب حدیث باب کا جواب کیا ہے؟ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہتھیلی سے کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حناف کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ کوئی ایک ہتھیلی سے کرے، تو اس کو بیان جواز پر محمول کرتے ہیں اور جو علیحدہ علیحدہ کی حدیث ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اور کل کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 54 اور سبق نمبر 55، یہ اس بارے میں تھا کہ وضو میں جب ہم کلی کرتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو یہ ایک چلو سے کرنا چاہیے یا علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں بتایا کہ اس بارے میں دونوں طرح کی حدیث منقول ہے، لہٰذا دونوں طریقے درست ہیں۔ البتہ حناف کے نزدیک علیحدہ علیحدہ کرنا یہ مستحب ہے اور شوافی کے نزدیک اکٹھے کرنا مستحب ہے۔